نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج میرے پاس جناب حضرت مولانا طیب جامی صاحب آف فیصل آباد اور حضرت مولانا امیر معاویہ بٹو صاحب آف گجرانوالہ تشریف لائے۔ انہوں نے احباب نے میرے ساتھ یہ تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک ملک میں بزم خطبہ جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں بہت سارے نوجوان خطیب جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میری دعائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور خطیب ہونا، مقرر ہونا، واعظ ہونا، دین کی نصیحت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مہربانیوں سے ایک مہربانی، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، اللہ بہت مہربان ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ الرحمن یہ بہت مہربان جو ہے اللہ، یہ تو شروع سے ہے اور اب تک رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ آگے کہا کہ قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کلام کو وجود بخشا، قرآن کو وجود بخشا۔ جب اس کو وجود بخش دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت اور اس کے سمجھنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا ان کے بارے میں کہا خلق الانسان، سبحان اللہ۔ گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی مہربانی سے، اور مہربانی کی انتہا یہ ہے کہ قرآن کا علم، اور وہ دیا بھی انسان کو، اور صرف قرآن کا علم نہیں دیا بلکہ ساتھ فرمایا علمہ البیان، ہم نے تعلیم دی اس کو بیان کرنے کی۔ گویا کہ قرآن مجید کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سکھایا، اور یہ شرف اللہ نے انسان کو بخشی۔ ویسے تو پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک ہے اللہ کے ذکر کی تشریح کر کے اسے لوگوں تک اس انداز سے پہنچانا، اس سطح سے پہنچانا کہ لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے مجمع جو ہے وہ پڑھا لکھا بیٹھا ہوا ہو اور آپ تقریر وہاں پہ ول ہی کوڈے ول ہوں کوڈے ایسی شروع کر دیں،
اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے مجمع جو ہے وہ عام سادہ سا بیٹھا ہوا ہو اور آپ وہاں پہ مولانا ابوالکلام آزاد والی اردو شروع کر دیں. نہیں، تقریر کا سب سے بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس مجمع کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے جو ان کی سمجھ میں آئے. ہم نے بڑے بڑے خطباء کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بڑے پڑھے لکھے مجمع میں تقریر کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں، کسی دیہات میں جا کے تقریر کرتے ہیں تو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. تو میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو سلامت رکھے اور اس بزم سے دین کا کام لے اور اللہ انہیں توفیق بخشے. وما علینا الا